أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، اور لوگوں میں سے جو خرید کر لایا کھیل تماشے کی چیزیں، لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس دین کو تمسخر و مذاق جو وہ بنا دے، أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، یہی لوگ ہیں ان کے لیے ذلت آمیز رسواکن عذاب ہے۔ ان آیات کی اس آیت کے اندر دراصل اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ مکہ کے اندر جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، لوگ قرآن مجید سننے کی طرف راغب ہو رہے ہیں، تو ان میں سے ایک شخص تھا نضر بن حارث، اس نے ایک ترکیب لڑائی کہ وہاں ویسے بھی شعر و شاعری کا زیادہ رواج تھا، تو اس نے کہیں سے جا کر گانے بجانے والی لونڈیاں اور اس طرح کی جو وہ لہو و لعب والی چیزیں لے کر آیا، اور وہ یہ محفلیں رات کو مقرر کرتے تھے۔ رات کو یہ ساری محفلیں ہوتی گانے بجانے کی، شعر و شاعری کی، اور جس کی وجہ سے ان کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ لوگ ساری رات جو ہے وہ گانے سنتے رہیں گے، شعر و شاعری سنتے رہیں گے، اور جو ہے وہ صبح دن کا آدھے سے زیادہ حصہ سوئے رہیں گے، تو پھر یہ قرآن کی طرف راغب نہیں ہوں۔ تو یہ لہو الحدیث سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اللہ سے توڑ کر اس دنیا یا کھیل تماشے کی طرف لگا دے۔ اس میں موسیقی، ناچ گانا، جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری اس کے اندر آتی ہیں۔ ظاہر یہ اس دور کے اندر بھی تھا، اور آج کے دور کے اندر یہ کہیں زیادہ ہے۔ یعنی اس دور کے اندر تو ظاہر ہے وہ باقاعدہ اس طرح کی محفلیں منعقد کی جاتی تھیں، لیکن آج تو ظاہر ہے ہر شخص کے ہاتھ میں وہ چیز ہے، اور جس وقت وہ دیکھنا چاہے اس کے لیے یہ سہولت بنا دی گئی ہے کہ اپنے گھر بیٹھے ہوئے بھی وہ سارے گانے بجانے کی، ٹی وی ہے، موبائل ہے، یہ سب چیزیں موجود ہیں، گویا جو کہ انسان کو اللہ کے راستے سے روکتی ہیں، جو انسان کو نماز سے اور دیگر چیزوں سے، اچھے کاموں سے جو ہے وہ روکتی ہیں۔ تو گویا یہ ان لوگوں نے یہ کام کیا تھا کہ تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں اور گمراہی کی طرف لے جائیں، اور دوسرا وہ دین کو تمسخر اور مذاق جو وہ بناتے تھے، تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے عذاب مہین، مہین رسواک العذاب، یعنی ذلت آمیز عذاب جو ہے وہ ان کو دیا جائے گا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ پیٹھ پھیر لیتے ہیں تکبر کرتے ہوئے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا انہوں نے جو اس کو سنا ہی نہیں ہے، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، یا ان کے کانوں پر وہ بوجھ ہے۔ یعنی جب اللہ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو بجائے ان کو سننے کے، ان پر غور کرنے کے، وہ پیٹھ پھیر کر جو ہے وہ تکبر کرتے ہوئے، تکبر سے چلتے ہوئے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، اور ایسے محسوس کراتے ہیں کہ جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں ہے، یا ان کے کان جو ہے وہ اس چیز کو سننے کے لیے جو ہے وہ آمادہ ہی نہیں ہے، اور یہ چیز ان کے لیے جو ہے وہ بڑی مشکل ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے کہا کہ فبشرہ بعذاب علیم، تو انہیں دردناک قسم کے عذاب کی خوشخبری سنا دی کہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں
جو لوگوں کو کھیل تماشے کی طرف لگا رہے ہیں، جو اللہ کی آیات سے منہ موڑ رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ دردناک علیم الگ سے ہے، درد بڑا عذاب جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ دیا جائے گا اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جن لوگوں نے ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں بری جو ہے وہ باغات ہیں، جنت ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جو اللہ کے فرمانبردار لوگوں میں سے ہوگا، ایمان لائے گا، نیک اعمال کرے گا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی جنت ہے اور اس کی ساری نعمتیں جو ہے وہ اس کے لیے ہوں گی۔ اور آگے مزید فرمایا کہ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی ایک تو وہ نعمتیں بھی ملیں گی، اور دوسرا یہ کہ وہ نعمتیں ختم ہونے والی نہیں، وہ وہاں پر کوئی ایسا ڈر اور خوف نہیں ہوگا، بلکہ خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، وہاں پر ان نعمتوں سے ہمیشہ جو ہے لطف اندوز ہوں گے۔ وعد اللہ حقا، اور اللہ کا وعدہ بالکل برحق ہے، سچا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے، کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے، وہ سب کو اگر رائے راست پر لانا چاہے تو یہ بھی اس کے اختیار میں ہے، وہ ایک لمحے کے لیے سب انسانوں کو نیک بھی بنا سکتا ہے، لیکن انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ دنیا کے اندر جاؤ اور وہاں پر جا کر دیکھے گا، یعنی وہ پھر چیک کیا جائے گا، یہ امتحان ہے دنیا کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے اور کون برے اعمال کرتا ہے۔ حکیم، اس کے اندر بھی اللہ کی حکمت ہے، یہ جنت، جہنم، یہ زندگی، موت، یہ دنیا، یہ ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت اور ایک مقصد کے تحت جو بنائی، تاکہ دیکھا جائے کہ کون اللہ کو بغیر کسی اس کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی بھی کرتا ہے، اللہ کے احکامات پر بھی چلتا ہے، تب جا کر حقیقی معنوں کے اندر انسان کا امتحان ہے۔ تو وہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نیکی اور برائی دونوں صلاحیتیں اس کے اندر رکھ دی ہیں، کہ وہ نیکی کی طرف جانا چاہے تو اس طرف بھی جا سکتا ہے، اور برائی کی طرف جانا چاہے تو وہ راستہ بھی جو ہے وہ ہے، لیکن دونوں کا انجام بھی بتا دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے اندر ظاہر ایک بڑی حکمت ہے، اور اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ سارے کے سارے وعدے جو ہے وہ پورے ہو کر رہنے والے ہیں۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستون کے کہ تم انہیں جو ہے وہ دیکھ رہے ہو، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اس زمین میں جو ہے وہ پہاڑ رکھ دیے کہ تاکہ یہ تمہیں لے کر ڈلک نہ جائے، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور پھر ہم نے نباتات کے ہر طرح کے جوڑے جوڑے جو ہے وہ بنا دیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی کائنات، کہ آسمان پوری دنیا کے اوپر ہے، اتنا بڑا آسمان اللہ نے بغیر ستون کے بنایا ہے، بغیر عمد، بغیر ستون کے، بغیر کسی پلر کے، کہ ہمیں اگر ایک چھوٹی سی چیز بھی بنانے پڑے تو ہم بغیر پلر کے نہیں بنا سکتے، لیکن اس رب نے، یہ اس رب کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی بھی ہے کہ پورا آسمان، اس میں آپ کو ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں نظر آئے گی، ایک ذرہ برابر سوراخ بھی نظر نہیں آئے گا، ایک ذرہ برابر کسی جگہ کوئی نشان نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ اللہ ہی کے لیے ہے کہ دنیا میں آپ جہاں بھی چلے جائیں آپ کو ایسا ہی آسمان جو ہے وہ نظر آئے گا۔ اور اس طرح زمین کے اندر جو پانی کی مقدار زیادہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے زمین میں ٹھہراؤ پیدا کرنے کے لیے زمین کے اندر پہاڑوں کو گاڑ دیا، کہ تاکہ وہ زمین جو ہے وہ ہلے نہیں اور جو ایک جگہ ٹھہری رہے۔ اور اسی طرح ہر طرح کے جانور اور ہر طرح کے نباتات، یہ درخت، یہ پھول، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جوڑا جوڑا بنائی اور ان کو ساری جو ہے کائنات کے اندر جو ہے وہ پھیلا دیا۔ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی پیدائش ہے، یہ اللہ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِي، بس دکھاؤ مجھے وہ چیزیں کہ جو جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو کہ انہوں نے کیا کیا جو ہے وہ بنایا ہے۔
بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے، سب چیزیں بنائی ہیں، لہٰذا اب جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر ان کے آگے جھکتے ہو، ان سے مانگتے ہو، تو ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ انہوں نے بنایا کیا ہے؟ وہ کیا بنا سکتے ہیں؟ وہ تو خود محتاج ہیں، وہ اس کائنات کا ایک ذرہ انہوں نے پیدا نہیں کیا ہے، لہٰذا جب انہوں نے بنایا کچھ نہیں ہے، وہ اپنے پاس ان کے اختیارات کچھ نہیں ہیں، تو وہ نہ رب ہو سکتے ہیں اور نہ کچھ دینے والے ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ظالم لوگ، ظالم سے مراد شرک کرنے والے، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ظالم لوگ ہیں وہ کھلی گمراہی کے اندر ہیں، وہ واضح گمراہی کے اندر ہیں کہ ایک طرف ان کو اللہ کی ساری نشانیاں نظر آ رہی ہیں اور دوسری طرف جو بت انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، تو وہ رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو لہٰذا یہ ساری نشانی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر مثالیں دے کر بیان کی ہیں کہ تاکہ جو عقل رکھنے والے لوگ ہیں، جو غور و فکر کریں گے تو ان کو اس بات کی جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی۔ تو ان آیات کے اندر ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ آج دنیا کے اندر جس طرح کھیل تماشے کی بے شمار چیزیں پھیلی ہوئی، آج انسان جب وہ موبائل ٹی وی کے ساتھ لگ کے اپنے رب کو بھول چکا ہے، آج وہ لوگوں کے ساتھ ملنا گوارا نہیں کرتا ہے، آج وہ تنہائی کے اندر بس اپنی زندگی کہ بس وہ اسی کی چیز کے اندر لگا رہے اور لوگوں کے ساتھ ملنا بیٹھنا، ان کے ساتھ جو ہے وہ حال احوال پوچھنا اس کو جو ہے وہ گوارا نہیں ہوتا ہے، اور وہ نماز اور اس طرح کے نیکی کے کاموں سے جو ہے وہ دور رہتا ہے۔ تو اس لیے یہ ساری شیطانی چیزیں ہیں، جو چیز بھی انسان کو اللہ سے توڑ دے اور دنیا کے ساتھ جوڑ دے اس کا شمار جو ہے وہ لہو و لہو کے اندر ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی کھیل تماشے کی چیز ہے، گانے بجانے کی چیزیں ہیں، جو بھی ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ان چیزوں سے جو ہے انسان کو بچنا چاہیے اور اس آخرت کی فکر کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے وہ اہل ایمان سے، نیک لوگوں سے، کہ تاکہ وہ جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے، اور یہ کائنات اس کے اندر ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کی گواہی دے رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر مثالیں دے کر بیان کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد بھی کوئی جو ہے وہ عمل نہیں کرتا ہے یا رائے راست پر نہیں آتا ہے تو یہ اس کی جو ہے وہ اپنی بدبختی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی